السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کل ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو پھر عورت کو بھی طلاق دینے کا حق کیوں نہیں ہے؟ آج کل کچھ لوگ مسلم پرسنل لا پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ مسلم شوہر کو اپنی بیوی کی اجازت اور عدالتی کارروائی کے بغیر ایک طرفہ طور پر طلاق کی اجازت دیتا ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، کیونکہ اس سے آئین کی دفعہ 13، 14 اور 15 پر ضرب پڑتی ہے۔ بڑے نادان لوگ ہیں یار، وہ سیدھا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے طلاق کا حق صرف مردوں کو کیوں دیا ہے، عورتوں کو بھی طلاق کا حق ملنا چاہیے، عورت کی اجازت کے بغیر طلاق نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرد تو جب چاہے عورت کو 2 حرف کہہ کر فارغ کر دے، اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اگر اس کا مطالبہ ایک مسلمان عورت کر رہی ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ طلاق دینے کا حق جو مردوں کو دیا گیا ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے بنایا گیا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بنایا گیا قانون ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں انسانوں سے مطالبہ کرنا کہ اس کو ختم کیا جائے، یہ سراسر نادانی ہے دوستو۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں بندوں کو تبدیلی کرنے کا کوئی پہنچتا ہے، اور اگر کوئی ٹی وی اینکر اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے یا اٹھا رہی ہے جس کو دین اسلام کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، نہ اس نے اسٹڈی کی ہے، نہ ہی دین اسلام کے علماء سے ڈسکس کیا ہے، تو وہ بھی بڑے نادان ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے ایک عام آدمی کسی سرجن ڈاکٹر کو مشورہ دے کہ یہ آپریشن ایسے نہیں بلکہ ایسے کیا جائے، یا آپریشن پر ہی تنقید کرنا شروع کر دے۔ ظاہر بات ہے اس کو دنیا والے پاگل ہی کہیں گے، کیونکہ ڈاکٹری اس کا فیلڈ نہیں ہے، ڈاکٹری فیلڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی مشورے دینے جا رہا ہے تو پاگل ہے۔ بالکل آج کے ٹی وی اینکروں کا بھی یہی حال ہے دوستو، دین اسلام کا کچھ مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں اور اعتراض کرنے چل پڑتے ہیں۔ عورت کو بھی حق طلاق دینا، حق طلاق ہونا چاہیے، یا اس کی رضامندی کے بغیر طلاق نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اسلام کے خاندانی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ سامعین، ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ، محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا پارٹ ٹائم معاملہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے۔ مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضوابط دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہے، اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن، علاج، معالجہ، کپڑا، زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ شوہر پر ڈالتا ہے۔ اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اسی مرد پر ہوتی ہے، یہی اس کی حفاظت اور اس کی عزت کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہی اس کی ہر ضرورت کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد بھی اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا ہوتا ہے، اور مرد کے مرنے کی صورت میں اس مرد کی بہت سی وراثت بھی اسی عورت کو ملتی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا،
وہ یوں تو دونوں ہی کے ہوتے ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی بھی مکمل مالی ذمہ داری صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج، تعلیم، کھیل کے تمام مالی اخراجات بھی صرف مرد کے ذمے ہوتے ہیں۔ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت بھی مرد مہر کے نام پر عورت کو مال بھی ادا کرتا ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اسے من قتل دون عرضه فهو شہید، جو عزت کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے کی خوشخبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی خوشخبری سناتا ہے۔ وہ اسے اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہہ کر بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دھمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی وارننگ دیتا ہے۔ اور پھر خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، کہ گھر والوں کو محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا سناتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد وہ بیوی پر اپنے شوہر کی خدمات، اطاعت اور اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے اس معاہدے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے، صرف اور صرف مرد پر ہے۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے ایک انصاف پسند آدمی یہی کہے گا کہ مرد جب اتنی ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے تو پھر یہ حق اسی کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں گے عورت بھی مال جہیز کا لے کر آتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ عورت کو جہیز یا مال لانے کی ذمہ داری اسلام نے تو نہیں ڈالی ہے۔ جہیز دینا لینا ناجائز سودا ہے، اس کو لے کر دے کر انسان خود اپنے آپ کو گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے عورت کو بھی اگر یہ حق طلاق دے دیا جائے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اس میں بہت بڑا حرج ہے۔ فرض کرو تم نے ایک خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی، رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے 50,000 مہر کا مطالبہ کیا، تم نے منظور کیا، نکاح ہو گیا۔ تم نے جیسے ہی مہر اس کے حوالے کیا، عورت نے اگر یہ کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق 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 کہہ دی اور چلے گئی، اور چند دن کے بعد کسی اور سے شادی کر لی، اس سے مہر وصول کر کے کہا میں نے تم کو طلاق دیا، طلاق طلاق طلاق، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اب بتاؤ کیا عورت کو طلاق کا حق دینا درست ہوگا؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں۔ اور آگے چلو، اب جو مرد کھلے دل سے بیوی پر اپنا مال، جان، دل سب کچھ لٹاتا ہے، اس کے نخرے برداشت کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ بیوی کسی بھی وقت مجھے طلاق دے کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، تو بھلا بتاؤ کیا یہ اس پر دل کھول کر خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ اگر شوہر کو اگر یہ محسوس ہو کہ بیوی اس کو طلاق دے سکتی ہے تو پھر مرد دل کھول کر اس پر خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس کے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں کر سکتا ہے، اس کو کھلانے پلانے میں دل کو کھول نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے آج کل مرد تو بغیر کسی وجہ کے ہی طلاق دے کر عورت کی زندگی برباد کر رہے ہیں،
زندگی کا ایک بڑا حصہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہے. جب اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے تو مرد اس کو طلاق دیتا ہے، کسی اور سے نکاح کر لیتا ہے، یا چھوٹی موٹی لڑائی ہو تو طلاق دے کر عورت کو داغدار بنا دیتا ہے. ہاں جناب، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، آپ لوگوں نے بالکل صحیح کہا ہے. یقیناً آج ایسی ہو رہا ہے. لیکن اس پرابلم کا حل یہ نہیں کہ آپ شریعت میں تبدیلی کریں یا شریعت پر الزام لگائیں، بلکہ جو غلطی کرتے ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے دوستو. جیسے کوئی کسی کار کے پاس کھڑے ہو کر کار کا گلاس توڑ دیا، تو اس میں گلاس کی کمپنی کا دوش ہے یا توڑنے والے کا دوش؟ اصلاح گلاس توڑنے والے کی جائے گی، نہ کہ گلاس کی کمپنی کی. اب اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے طلاق دیتا ہے تو یہاں اسلامی قانون کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس طلاق دینے والے کی غلطی ہے. اصلاح قانون کی نہیں بلکہ لوگوں کی ہونا چاہیے. ایسا اس لیے ہوا، اس نے 3 طلاق دے کر فوراً اس لیے ختم کر دیا کیونکہ اس کی دینی تربیت نہیں ہوئی. جب اللہ سے دور، نبی کی تعلیم سے دور، تو ایسے ہی نتائج نظر آئیں گے. لوگوں میں اللہ کا خوف، تقوی، نیکی کے شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی ہیں. اگر تھوڑی دیر تک مان لیا جائے کہ چلو عورت کو بھی حق طلاق دیا گیا یا عورت کی اجازت کے بغیر طلاق کو شمار نہیں کیا گیا، تو کیا عورت کی پریشانی ختم ہو جائے گی؟ نہیں دوست، ختم نہیں ہو سکتی ہے. ستانے والا شوہر ہر حال میں ستا کر رہے گا. اگر طلاق دینا چاہتا ہے، عورت طلاق دینے نہ دے تو کسی اور طریقے سے اتنا تنگ کر دے گا کہ عورت خود کہنے پر مجبور ہوگی کہ جاؤ میں نے تم کو طلاق دے دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر وہی جدائی. اگر طلاق عورت کی رضامندی پر رکھا جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ عورت مرد کو نہیں ستائے گی؟ کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو پریشان کر رکھی ہیں؟ عورتوں کو تھوڑا ڈوری کیس کی گنجائش دی گئی تو کس قدر غلط استعمال کیا گیا. اللہ کی پناہ، کتنے بے گناہوں کو جیل بھیج دیا گیا. ڈوری کیس کا خواتین اتنا غلط استعمال کیا. ہم سبھی جانتے ہیں اس ڈوری کیس کے قانون کے 2-4 سال بعد ہی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. نتیجے میں تبدیل کرنا پڑا. اور اگر کوئی یہ کہے اگر شوہر انتہائی تنگ کر دے، جینا مشکل کر دے، تو عورت کے لیے کیا راستہ ہے؟ جی ہاں، اسلام نے اس کے لیے بہترین حل کھلا کر رکھا ہے. اس کا استعمال کرتے ہوئے عورت کو الگ ہونے کا پورا حق حاصل ہے. اگر ایک عورت کو اتنا پریشان کر دے کہ اس کا ساتھ میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو تو خلا لے سکتی ہے. اسلام کے احکام بالکل فطری ہیں کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ انسان کا خالق ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون سا قانون اس کے لیے بہتر ہے. اس کو تبدیل کرنا یا دخل اندازی کرنا خود انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا. ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارے کا ایک راستہ بس ایک ہے، انسان کو دین سے جوڑا جائے. جب حقیقی دین آئے گا تو بے جا طور پر نہ طلاق ہوگا، نہ خلا ہوگا، نہ عورت پریشان ہوگی، نہ مرد پریشان ہوگا. سارے کے سارے سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے. بس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.